نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ سے گفتگو کرتے تھے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو صحابہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ۔ اس کا معنی یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیں، سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں سکے، دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ یہودیوں کی زبان عبرانی تھی، اس کے اندر رائینا کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جاتا تو اس کا معنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، اس کا معنی چرواہا بن جاتا تھا، اے ہمارے چرواہے۔ میں نے کہا کہ کوئی وقت نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ ٹھہر کے زیادہ وضاحت کی جائے، آپ نے ذرا جلدی سمجھنا ہے بات کو۔ تو یہودیوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے رائینا کھینچ کے پڑھنا شروع کیا، تو منافقین نہ اس لفظ کے پیچھے چھپ کے، اس جملے کے پیچھے چھپ کے نبی کریم علیہ السلام کی معاذ اللہ بے ادبی کرنے لگے۔ صحابہ تو اچھی نیت سے کہتے تھے، وہ ذرا کھینچ کے کہتے تھے اے ہمارے چرواہے۔ ایک صحابی تھے، وہ ان کی زبان جانتے تھے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں ان کی گردنیں مار دوں گا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور یہ آپ کو معاذ اللہ چرواہا کہہ کے پکارتے ہیں اور لفظ کھینچ کے بیان کرتے ہیں۔ تو صحابی نے تو ابھی بات کی تھی، رب کریم نے قرآن مجید نازل کر دیا۔ آپ نے بڑی باریکی کے ساتھ بڑی توجہ سے میری بات کو سمجھنا ہے۔ صحابہ جب رائینا کہتے تھے ان کی نیت اچھی تھی کہ نہیں؟ ہاں نہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ سارے کریں نا جی۔ وہ تو برے نام اس لفظ کو بری جگہ استعمال نہیں نہ کرتے تھے، بالکل اچھی نیت تھی، صاف ستھری تھی۔ منافقین کی نیت بری تھی رائینا کہنے میں، صحابہ کی اچھی تھی۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ پہلا حکم ہے قرآن کا جو اللہ نے اے ایمان والو کہہ کے بیان کیا۔ یہ جو ترتیب توقیفی ہے نا، جس حساب سے قرآن مجید اب ہمارے پاس موجود ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے رب نے جو پہلا حکم دیا ہے وہ نبی پاک کی تعظیم کا دیا ہے۔ اب ارشاد کیا فرمایا گیا؟ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان کی نیت بری ہے، ان کی اچھی ہے، اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا، علیم بذات الصدور ہے۔ پر رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا، اے ایمان والو جس لفظ کے پیچھے چھپ کے کوئی میرے نبی کی بے ادبی کرتا ہے نا، تم وہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو۔ تو یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا وَقَهُ وَقُولُ انظُرْنَا، یا رسول اللہ ایک نظر کرم فرما دو، تم یہ کہنا ہی چھوڑ دو رائینا، یہ لفظ کہنا۔ پتہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مزاج کیا ہے حضور کے بارے میں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس لفظ سے بے ادبی ہوتی ہو نا، جس جملے سے بے ادبی ہوتی ہو، وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں کہنا۔ اور اگلی بات سنو، اعلیٰ حضرت اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جس جملے سے شک بھی پڑتا ہو نا، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، یعنی شبہ بھی ہوتا ہو نا کہ بے ادبی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم نے بکریاں چرائی ہیں اور حضور کو چرواہا کہنا جائز نہیں۔ اور قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مدینے کی پاک مٹی حضور کے قدم چوم رہی تھی، کپڑوں کو لگ گئی تھی، پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی پاک کے کپڑے میلے ہیں۔ آپ سمجھے بات کو؟ بڑا ادب والا جملہ، ادب والا اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی لفظ کملی والا نہیں کہا۔ کہنے لگے یہ حروف کے ترتیب کے لحاظ سے لفظ وزنی نہیں، میں نبی پاک کے لیے وہ والے لفظ ادا کروں گا جو وزن کے اعتبار سے بھی صحیح صادق آتے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ بیٹھے تھے تو یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے نا عنوان تاجدار ختم نبوت بھی رکھا ہے۔ جب ہم گنجائش دیتے ہیں نا غیروں کو، جب کسی نے کہہ دیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں، 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں، تو پھر کافر کہنے لگے کہ جن کے 2 ہاتھ 2 پیر ہوتے ہیں ان کے تو معاذ اللہ کارٹون بن سکتے ہیں۔ آپ کے وزیر اعظم کا کارٹون بنتا ہے کہ نہیں؟ صدر کا، اپوزیشن لیڈر کا، عام انسان ہے تو کارٹون بنیں گے تو کیا حرج ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، تمہیں غلطی لگ گئی ہے، وہ عام انسان نہیں ہیں، وہ تو نبیوں میں رسول افضل، رسولوں میں اولی العزم رسول افضل، اور فرمایا پھر سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا۔
اعلیٰ حضرت نے نا فرمایا وہ لفظ نہیں بولنا جس کے پیچھے چھپ کے کوئی. ایک صاحب اعلیٰ حضرت کے سامنے نا نعت پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نعت کا شعر کہا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی. تو آپ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے نبی پاک کسی کو دبانے آئے ہیں؟ تو کہنے لگا جی پھر آپ بتا دیں کیا شعر ہونا چاہیے. فرمایا شعر یہ پڑھو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. یہ تو آپ ناراض نہ ہوں تو یہ بہت سارے لوگ ہیں. میں نہیں کہتا آپ کبھی تفسیر پڑھ لیں. ایک تفسیر وہ ہے جو اہل محبت نے لکھی ہے, ایک سیرت وہ ہے جو اہل محبت نے لکھی, ایک سیرت وہ ہے جو ان لوگوں نے لکھی ہے جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں پیغام؟ کیا پیغام دے رہے ہیں آپ قوم کو؟ آپ کون سی سیرت جو آدمی بالکل معاذ اللہ ہماری طرح کا ہے اس سے عشق کون کرے گا؟ اس پہ جان کون قربان کرے گا؟ اس کی غلامی کون کرے گا؟ غلامی تو اس کی جائے گی جس کے بارے میں عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اس اعلیٰ حضرت شریف مکہ کے زمانے میں نا تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے. تو شعراء کی بھی نا ایک الگ دنیا ہوتی ہے. جو شاعر بیٹھے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں, میں خود کبھی کبھی شعر کہہ لیتا ہوں. ان کی بھی داستانیں الگ ہوتی ہیں. یہ بھی بیچارے کئی دفعہ مہینہ نا ڈھب سے غسل نہیں کرتے اور گرمیوں میں بھی چادریں لے کے پھرتے ہیں. ناراض ہو گئے ہو نا؟ میں نے کہا کہ ہلکا پھلکا مجھے بھی دورہ پڑتا ہے اس لیے ناراض نہ ہونا. تو ان کی ایک الگ دنیا ہے, شعر و شاعری کی, صنف کی, حروف کی, ایک الگ ان کا بھی ایک مزاج ہے. ہر لحاظ سے الگ لوگ ہوتے ہیں نا. تو وہاں نا شریف مکہ کے زمانے میں حضور کے روضہ اطہر کے پاس نا شعر کہنے کے لیے بریلی شریف میں بھی بڑا ذوق ہے. ایک تو عام شعراء ہے نا جن کی میں نے بات کی, جو نعت کہنے والے شاعر ہیں وہ تو اکثر علماء ہیں, ان کا یہ سٹیٹس نہیں. بریلی شریف میں نا 23 صفر کو یا 24 صفر کو صبح ایک مصرع دیا جاتا ہے. اس مصرے پر شعر کہنے ہوتے ہیں اور مصرع اکثر اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے. یعنی ایک مصرع ایک دفعہ میں موجود تھا تو ایک مصرع دیا گیا تھا کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. تو اس پر پھر سب شعراء نے کلام کہے. اب میں ادھر جانا نہیں چاہتا, وقت زیادہ لگ جائے گا, تو ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں. تو شریف مکہ کے زمانے میں نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ, تو وہاں شعر کہے جا رہے تھے. تو طریقہ یہ تھا کہ پہلے شعر کہے جاتے تھے عربی میں, پھر فارسی میں, پھر اردو میں. مختلف شعراء آتے تھے اور ترکی کا جو اس دور کا حکمران تھا وہ خود بیچ میں بیٹھتا تھا. جو شعر اچھا لگتا اس پہ انعام بھی دیتا تھا. تو اردو شعراء کی جب باری آئی تو نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے نا 2 کھجوروں کے درخت تھے. کھجوروں کے 2 درخت تھے. تو اب شعر کہنا ہے. اس نے کہا جی یہ اس کو ذرا نا شاعری کی صنف میں بیان کرو, تخیل بیان کرو. تو بہت سارے شعراء نے شعر کہے. تو جو شعر سب سے زیادہ پسند کیا گیا وہ شعر یہ تھا کہ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے کہ مجنو کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے. یہ شعر کہے گئے. 2 پرانی تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گے 2 کھجور کے درخت گنبد کے سامنے. تو وہ بہت بڑا شاعر تھا, اس کو انعام دیا گیا. تو اعلیٰ حضرت چپ کر کے بیٹھے تھے پیچھے. جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے. ایک بندے نے نا اعلیٰ حضرت کو چھیڑ کے کہا کہ آپ نے نہ ہاں کی نہ کی. فرمانے لگے شعر ہی کوئی نہیں تو ہاں نہ کیا کریں, یہ تو بات ہے کرنے والی. اب شاعر کو آپ شعر کو غلط کہہ دیں اسے تکلیف ہوتی ہے. وہ کہنے لگا جی اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے. آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہنے لگا جی میں نے کہا ہے آپ پہلے نقص کریں اس کا. علم مناظرہ کی ایک اصطلاح ہے, پہلے اس دلیل کا نقص کریں پھر آپ اپنی دلیل دے دیں. میں کہوں گا کہ میرا شعر درست نہیں. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے نقص اس میں یہ ہے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو لیلا کا خیمہ بنا دیا. لیلا کا خیمہ اس کی کیا اوقات ہے حضور کے گنبد کے سامنے؟ اور فرمایا مجنو کی کیا حیثیت ہے حضور کے عاشقوں کے سامنے؟ یہ کوئی تشبیہ ہے دینے والی؟ یہ تو نے کیا تشبیہ؟ کہنے لگا جی پھر آپ بتائیں. تو فرمانے لگے لو شعر ابھی لو نا شعر, وہ رضا کے نیزے کی مار ہے.
اور ایک جگہ فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار. لو شیر کہا دیجئے قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں, قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, گویا قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے.